گھر خریدنا زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک ہوتا ہے نا؟ اور جب بات کانڈو کی ہو تو معاملہ تھوڑا اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے اور ان قانونی معاہدوں کو سمجھیں گے جو کسی کے خوابوں کے گھر کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس بنیادی انتخاب کو دیکھیں گے جس کا سامنا ہر کنڈو خریدار کو ہوتا ہے۔ پھر ہم ان دو بالکل مختلف راستوں کا جائزہ لیں گے جن پر یہ انتخاب ہمیں لے جاتا ہے، اور آخر میں ہم ان ضروری ٹولز پر بات کریں گے جو اس سفر میں سب کے پاس ہونے چاہیے۔ اچھا جی، تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک کنڈو خریدنے میں جو سب سے پہلا فیصلہ ہوتا ہے نا، وہی آپ کے پورے سفر کا رخ طے کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے دو بالکل الگ الگ راستے نکلتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک بالکل نیا چمکتا ہوا کنڈو خریدا جا رہا ہے جس کا ابھی صرف نقشہ ہی موجود ہے، یا پھر ایک ایسا گھر جس میں پہلے سے کوئی رہ چکا ہو، جس کی اپنی ایک تاریخ ہو۔ یہ ایک فیصلہ پورے عمل کی شکل بدل دیتا ہے۔ اور یہ تصویریں ان دو حقیقتوں کو بالکل صاف دکھا رہی ہیں۔ ایک طرف آپ مستقبل کے گھر کا ایک وعدہ خرید رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا گھر جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اور ہاں، دونوں راستوں کے اپنے نقشے اور اپنے اصول ہیں۔ تو آئیے پہلے راستے پر چلتے ہیں، یعنی ایک بالکل نیا کنڈو خریدنا، سیدھا بلڈر سے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں ایک نقشہ حقیقت بنتا ہے۔ اس راستے پر سب سے اہم دستاویز ہے بلڈر کا معاہدہ۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معاہدہ بلڈر کے وکیل نے بنایا ہے، یعنی اس میں بلڈر کا مفاد سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ اس لیے اس کا لفظ بہ لفظ جائزہ لینا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں خریدار کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ قانوناً آپ کو پورے 10 دن ملتے ہیں، جسے کولنگ آف پیریڈ کہتے ہیں۔ اس دوران اگر آپ کا ارادہ بدل جائے تو آپ کسی بھی وجہ کے بغیر معاہدہ ختم کر سکتے ہیں اور اپنی جمع کرائی ہوئی رقم پوری واپس لے سکتے ہیں۔ یہ ایک زبردست سیفٹی نیٹ ہے۔ اور ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو فوراً ایک ایسے وکیل سے رابطہ کرنا چاہیے جسے نئے کنڈومینیم کے معاہدوں میں مہارت حاصل ہو۔ وہ ان پیچیدہ کاغذات میں چھپی ہر بات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ ڈسکلوزر سٹیٹمنٹ آخر ہے کیا؟ سمجھیں کہ یہ بلڈر کا ایک تفصیلی وعدہ ہے، ایک بہت بڑی کتاب جس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ آپ کا یونٹ کیسا ہوگا، عمارت کے قوانین کیا ہوں گے، ماہانہ فیس کتنی ہوگی، ہر چھوٹی بڑی تفصیل۔ اسے سمجھنا مستقبل میں کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ نئے کنڈو کی تعمیر میں تاخیر ہونا کوئی نئی بات نہیں، اکثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ٹیرین وارنٹی کے تحت کچھ تاریخیں طے ہوتی ہیں، جیسے کہ قبضے کی پہلی تخمینی تاریخ، پھر ایک پکی تاریخ، اور آخر میں ایک بالکل آخری تاریخ۔ ان تاریخوں کی بنیاد پر ہی تاخیر کی صورت میں معاوضے کا حق بنتا ہے۔ اور اگر بلڈر ان تاریخوں پر قبضہ نہیں دے پاتا تو ٹیری وارنٹی کے ذریعے معاوضہ ملتا ہے۔ یہ معاوضہ آپ کے رہنے کے اضافی اخراجات جیسے کرایہ وغیرہ کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ رقم $7,500 تک ہو سکتی ہے، جو کہ بہت بڑی راحت ہے۔ اچھا، تو یہ تھا نیا کنڈو خریدنے کا راستہ۔ اب رخ بدلتے ہیں اور چلتے ہیں دوسرے راستے کی طرف، یعنی ایک ایسا کنڈو خریدنا جو پہلے سے موجود ہے اور جس کا کوئی مالک ہے۔ یہاں کہانی بالکل مختلف ہے۔ یہاں آپ کو ایک جاسوس کی طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا مقصد یہ جاننا ہے کہ یہ کنڈو کارپوریشن یعنی پوری عمارت کا نظام مالی طور پر کتنا مضبوط ہے اور اسے چلایا کیسے جا رہا ہے۔ اور یہی وہ سب سے اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو ہر قیمت پر ڈھونڈنا ہے۔ یہ کنڈو کارپوریشن کتنی صحت مند ہے؟ اس ایک سوال کا جواب آپ کے مستقبل کے سکون اور آپ کی جیب دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو یہ جواب ملے گا کہاں سے؟ یہ ملے گا ایک دستاویز سے جسے اسٹیٹس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ آپ اسے عمارت کی ایک میڈیکل رپورٹ یا ایکس رے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی مالی اور قانونی صحت کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ایک ماہر وکیل جب اس اسٹیٹس سرٹیفکیٹ کو دیکھتا ہے تو وہ ان خطرے کی گھنٹیوں کو فوراً پہچان لیتا ہے، جیسے کہ کیا مستقبل کی مرمت کے لیے فنڈز کم ہیں، کیا کارپوریشن پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، یا کہیں کوئی ایسا بڑا خرچہ تو نہیں آنے والا جس کے لیے آپ کو اچانک اپنی جیب سے اضافی پیسے دینے پڑ جائیں۔ اس کے علاوہ دوبارہ فروخت کے معاہدے میں یہ بھی صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ ماہانہ فیس میں کیا کیا شامل ہے، اور جو پارکنگ یا لاکر آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کی ملکیت ہے یا صرف استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بعد میں بڑے مسائل سے بچاتی ہیں۔ تو ہم نے دونوں راستے دیکھ لیے۔
اب بات کرتے ہیں ان پاور ٹولز کی، یعنی وہ ضروری چیزیں جو ہر خریدار کے پاس ہونی چاہیے، چاہے وہ نیا کانڈو خرید رہا ہو یا پرانا۔ سب سے اہم بات یہ یاد رکھنی ہے، اگر آپ نیا کانڈو لے رہے ہیں تو آپ کی سب سے اہم دستاویز ہے بلڈر کا ڈسکلوجر سٹیٹمنٹ، اور اگر آپ پرانا یعنی ری سیل کانڈو لے رہے ہیں تو آپ کا سب سے اچھا دوست ہے سٹیٹس سرٹیفکیٹ۔ دونوں کی توجہ کا مرکز الگ ہے۔ اور یہ بات ہمیں ہمارے سب سے بڑے پاور ٹول تک لے آتی ہے، ایک ماہر کی مدد۔ یہ معاہدے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھنے کے لیے قانونی ماہرت لازمی ہے۔ اگر آپ کا ایجنٹ بھی ماہر نہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو ایک اچھے وکیل کے پاس بھیجے۔ اس قدم کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ ایک اچھا ریئل اسٹیٹ وکیل ان معاہدوں میں چھپے ہوئے ان خطرات اور ذمہ داریوں کو ڈھونڈ نکال سکتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ سکتیں۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو آپ کو مستقبل کے بڑے مالی نقصانات اور ذہنی پریشانی سے بچاتی ہے۔ تو اب جب دونوں راستے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کون سا راستہ آپ کے لیے بہتر ہے؟ کیا آپ ایک نئے گھر کے وعدے کے ساتھ آنے والی غیر یقینی صورتحال کے لیے تیار ہیں، یا پھر آپ ایک قائم شدہ کمیونٹی کی حقیقت اور استحکام کو ترجیح دیتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن اب آپ یہ فیصلہ پہلے سے کہیں زیادہ باخبر ہو کر سکتے ہیں۔